آسان سا طریقہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیا، اور دیا ہی نہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کر کے دکھلایا اور کر کے بتلایا اور ہمیں اور آپ کو سمجھایا کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے، اس طریقے سے پریشانیاں جا سکتی ہیں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے، ہم عام حالات کے اندر بھی جب پورے سکون میں ہوتے ہیں، جب پورے اطمینان میں ہوتے ہیں، جب ہم فالتو بیٹھے رہتے ہیں، جب ہمارے پاس کوئی کام نہیں رہتا ہے، جب ہم ہوٹل بازی کر رہے ہوتے ہیں، جب ایک چالو چائے لے کر کے ہم ایک مرتبہ سپا کی حکومت بناتے ہیں، پھر دوسری چالو چائے لیتے ہیں تو بسپا کی گورنمنٹ کھڑی کر دیتے ہیں، پھر تیسری سڑی ہوئی چائے لیتے ہیں تو بھاجپا کی حکومت پھر سے واپس لے کر کے آتے ہیں، پھر چوتھی چائے کبھی پا جاتے ہیں تو اتنے نشے میں آ جاتے ہیں کہ اپنا سی ایم اور ڈپٹی سی ایم سب کچھ لانچ کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہوتی ہے، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، کان میں صدا جاتی ہے حی علی الصلاۃ کی، کان میں صدا جاتی ہے حی علی الفلاح کی، لیکن ہم اٹھ کر کے آتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس موقع نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آخر میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ آخر ہم پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ ہم یہ اللہ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا نکموں کا کام ہے، نماز پڑھنا فالتو لوگوں کا کام ہے، نماز پڑھنا بیکار لوگوں کا کام ہے۔ جو وقت مسجد میں لگا، جو وقت اللہ کے سامنے گزرا، جو وقت اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے گزرا، یہی وقت تو کام کا ہے۔ اسی کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کام نہیں ہے، اسی کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، اسی کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس موقع نہیں ہے، اسی کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ یہی اصل موقع ہے جب سب کچھ چھوڑ کر کے اس کے در پہ آیا جائے، اسے گڑ گڑایا جائے، اس سے لو لگایا جائے۔ جہاں اس کے بہت سے فائدے ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ ہے اس سے ہیلتھ صحیح رہتی ہے، دل صحیح رہتا ہے، دماغ صحیح رہتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، خیر خیریت مل جاتی ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، دکھ درد میں آدمی شریک ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، بہت سے حوال قوائد کا علم ہو جاتا ہے۔ نہ معلوم کتنے فوائد ہیں اس نماز کے اندر۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہاں والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم پوری دنیا جہاں والوں کے لیے رب ہیں، سب کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، سب کے پالنہار ہیں، چرند ہو، پرند ہو، حجر ہو، شجر ہو، جنات ہو، انسان ہو، بری مخلوق ہو، بحری مخلوق ہو، جتنے بھی متنفس اور جاندار ہیں اور جن کے اندر جان نہیں ہے، سب کی دیکھ ریکھ ہم ہی کرتے ہیں۔ ایک پتا بھی کھڑکتا ہے تو ہمارے اشارے سے، کہیں چھوٹی حرکت بھی کرتی ہے تو ہمارے ہی اشارے سے، یہ سب کچھ ہمارے اشارے سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تعارف اللہ نے اپنا کرایا ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا جہاں والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ ہر نبی رحمت بن کر کے آیا، لیکن جب ان کی قوم نے خرافات شروع کی اور تکذیب کی اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اکثر نبیوں نے بددعائیں کی، نتیجہ یہ نکلا پوری قوم کا صفایا ہو گیا۔ قربان جائیے نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ سے کہا جا رہا ہے یہ مانتے نہیں ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے طائف والے پتھر بازی کر رہے ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے یہاں والے آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے یہاں والے آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ ملک الجبال آتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اجازت دے دیجئے، ملا دے، ان کو پیش کر کے ختم کر دیا جائے۔ میرا نبی فرماتا ہے بعثت رحمت لہم لا عذاب لہم، مجھے باعث رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، مجھے ان کے لیے عذاب بنا کر کے نہیں بھیجا گیا۔ میں ایسی عمومی دعا نہیں دے سکتا، خصوصی دعا کہیں کہیں آقا نے دی ہے، عمومی دعا کا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اگر آپ کر دیتے سب کا کام ہی تمام ہو جاتا، آقا نے اس سے پرہیز کیا۔ آقا رحمت للعالمین ہے، اللہ ان کا تعارف کرا رہا ہے۔ آقا کی رحمت کا حال یہ ہے کہ ساری مصیبتیں سہتے ہیں، اس کے باوجود زبان پہ ہر پہ شکوہ نہیں آتا ہے، شکایت کا کوئی ایک لفظ نہیں آتا ہے۔ پھر بھی جب نماز کی بات آتی ہے، نماز چھوڑنے والوں کی بات آتی ہے، نماز سے دور رہنے والوں کی بات آتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں ہے، جو صرف جماعت چھوڑتے ہیں، نماز میں کبھی آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے ہیں، کبھی جماعت میں حاضر ہوتے ہیں، کبھی نہیں حاضر ہوتے۔ صحابہ
صحابہ کرام آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، وہ جماعت چھوڑ دیں، وہ نماز میں نہ آئیں، وہ کبھی آئیں کبھی نہ آئیں، یہ پاسبل تھا ہی نہیں، یہ ممکن تھا ہی نہیں۔ وہ لوگ جو منافق تھے، جو بظاہر ایمان ظاہر کرتے تھے اور حقیقت میں دل میں ایمان نہیں تھا، وہ کبھی کبھی ادھر ادھر رہ جاتے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری طبیعت یہ کہتی ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کچھ لوگ نوجوانوں سے کہوں وہ لکڑیاں جمع کریں، پھر ایک شخص کو حکم دو وہ یہاں نماز پڑھائے اور میں یہ لکڑیاں لے کر کے جاؤں۔ جو لوگ جماعت میں نہیں آتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، میں ان کے گھروں کو ان کے سمیت پھونک دو، انہیں جلا کر کے میں خاکستر کر دوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس سے کہا جا رہا ہے آپ بد دعا کر دیجئے، آقا بد دعا نہیں کر رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس سے ملک الجبال کہتا ہے آپ اشارہ کیجئے ہم پہاڑ ملا کر کے ختم کر دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس سے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں آپ بد دعا کر کے نہیں دیتے، یہ بہت تنگ کر رہے ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں مجھے بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، لیکن جب نماز چھوڑی جا رہی ہے اور نماز کو خیر بات کہا جا رہا ہے اور صرف جماعت میں لوگ نہیں آ رہے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری طبیعت یہ ہو رہی ہے کہ میں جا کر کے ان کے گھروں سمیت انہیں آگ لگا کر کے ختم کر دوں۔